بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا، اس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے علاوہ باقی جتنے طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رد کر دیے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی ناکامی کا مفہوم جو قرآن بتاتا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں لائف سیٹل ہو گئی، کاروبار بہت بڑا ہو گیا، بچے سارے سیٹ ہو گئے، پیسہ بہت آ گیا، ہم کہتے ہیں سکسیسفل لائف ہے۔ کچھ نہیں بن سکا تو کہتے ہیں بیچارے کا فیلئر ہے۔ یہ ہماری سکسیس اور فیلئر کی یہ ڈیفینیشن۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیل کون ہے، ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ آپ انہیں بتائیے کہ ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا۔ وہ ناکامی کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ وہ آگ میں جا گریں گے، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ۔ یہ ہے وہ ناکامی جس سے تمہارا اللہ مردوں کو بھی ڈرا رہا ہے، عورتوں کو بھی ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فتقون، تو میرے بندو اس ناکامی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو کہ اس سے بچنا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت بڑی جنت جو تیرے رب نے تیرے رہنے کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ کَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ لَا تُسَاوِي جَنَاحَ بَعُوضٍ، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ یہ کھیل کود تماشا ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اب سب جو بڑے ہیں کہتے ہیں بچے ہیں کھیل رہے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ 6 بر اعظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ حضرت علی امام علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم اولین، یہ وہ فیصلہ کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم فوج در فوج اٹھو گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اللہ تعالیٰ 8 فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وہ ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، آج ہر مرد عورت اکیلا پیش ہوگا، اکیلا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔
اس دن تم دیکھو گے کہ لقد احصاہم وعدہم عدا، کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے گا، جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا، اور اکیلا اکیلا آئے گا، جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا۔ لقد احصاہم، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا، لا تخفى منکم خافیہ، کہیں چھپ جاؤ یا کہیں چھپ جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ، میرا اللہ کہہ رہا وہ بریڈ فورڈ میں تھی، اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، این المفر، کہیں یار کہیں بھاگ جاؤ، وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، یا کوئی چکر بازی کرو، کوئی جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ پھیرا پھیری کرو، تو میرا اللہ کہے گا نہیں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج تیری چکر بازی بھی نہیں چلے گی، آج تیرا جسم بولے گا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں اسے مانوں گا؟ تیرا جسم بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، زبان بند ہوگی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ کہے گا سحقا لکن ان کن کنت اناظر، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے تو تیری خاطر تو میں اللہ کا نافرمان رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو جسم بولے گا انطقنا الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے، اور میرا رب اس کو دن بدن قریب لے جا رہا ہے۔ یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا، فحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہے زندگی، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، گھر بنائے، کچھ پاکستان میں بھیجا، کچھ انڈیا میں بھیجا، کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا، اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کے مر کے چلے گئے۔ کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی لیے زمین ہے، آسمان ہے؟ کیوں میرے رب نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقنا السماوات والارض بالحق ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، یہ زمین ایسی نہیں میں نے بچھا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو، زنا کرو، شراب پیو، ڈرگز بیچو، ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں ہے۔ وَإِلَى الْأَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھ، چونکہ عرب کو خطاب ہے، عرب سے بات ہے، تو اللہ کہتا اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا ہے، اپنی سواری دیکھ، تیرے رب نے کس طرح اس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، ریت میں چلنے والا کیسا جانور بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعِيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاعِدُونَ، کون ہے آسمان کو اٹھانے والا، کس نے آسمان کی چھت کو تانا، خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها، کون ہے وہ اللہ کے سوا جس نے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا، کون ہے اللہ کے سوا جو سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے، الشمس والقمر دائبین، کون ہے اللہ کے سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا، ان فی خلق السماوات والارض، کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کو بنانے والا، واختلاف اللیل والنہار، کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا، وبث فیہا من کل دابہ، کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا، وتصریف الریاح، کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کبھی پونڈ سے اوپر دیکھ آسمان کی بلندی، کون ہے اس کو اٹھانے والا، دیکھ زمین کی پستی، کون ہے اسے بچھانے والا، دیکھ دریاؤں کا، نہروں کا بل کھا کے چلنا، کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا، دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا، کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا، دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا، کون ہے مچھلیوں کو بنانے والا، آسمان کے اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ کون ہے ان کو اڑانے والا،
عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے؟ مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے؟ شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے؟ گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے؟ گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے؟ بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے؟ دو آنکھیں کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ ہاتھ کس نے دیے؟ پاؤں کس نے دیے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ میں قربان جاؤں، اپنے رب کا گلہ سنو۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ۔ ارے بریڈ فورڈ والیو، ارے بریڈ فورڈ والو، بڑے ناشکر ہو۔ ما اکفرا، بڑے ناشکر ہو۔ میں نے یہ شیئن خلقا، بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا۔ جیا یا اللہ بھول گئے، پونڈا نے مگر لگ لگ پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کہیں، صرف روٹی دی فکر ہی پہ گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا، میں نے یہ شیئن خلقا، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا؟ میں نطفہ، ایک گندے پانی سے۔ کیسے بنایا تھا؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا، اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا۔ جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائیں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے، ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے۔ تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی۔ اگر میرا رب 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی۔ پر میں قربان جاؤں اس رب پر، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، جو کہتا ہے 1 ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھے تو زمین دیکھ، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا ہے، اب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، مشرق اس کے سامنے، مغرب اس کے سامنے، شمال اس کے سامنے، جنوب اس کے سامنے، زمین اس کے سامنے، آسمان اس کے سامنے، ہواؤں پہ نظر، پانیوں پہ نظر، موجوں پہ نظر، دریاؤں پہ نظر، نہروں پہ نظر، مچھروں پہ نظر، مکھیوں پہ نظر، فرشتوں پہ نظر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں۔ اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرے بندے بندی ہو، کس رب کو للکارتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو آؤ کچھ کر لیں، کوئی نہ، ارے پاگل دیکھ رہا ہے۔ کون؟ جو سوتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے۔ کون؟ جو اونگتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے۔ کون؟ جو غافل نہیں، ارے دیکھ رہا ہے۔ کون؟ جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، ارے کون؟ جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے۔ کون ہے جو میری شارخ سے زیادہ قریب ہے؟ اور میری رگ یہ ہے رگ۔ اللہ تعالیٰ کہتا میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم اينما كانوا۔ 3 اکٹھے ہو جاؤ، چوتھا اللہ ہے۔ 4 اکٹھے ہو جاؤ، 5واں اللہ ہے۔ 2 اکٹھے ہو جاؤ، دروازے بند کرو، تیسرا اللہ ہے۔ 1 بیٹھ جا، دروازے بند کر کے پردے گرا دے، دوسرا اللہ ہے۔ زمین کی تہ میں چلا جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ پانیوں میں اتر جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ہواؤں میں اڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ مشرق میں چھپ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ مغرب میں دوڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو بستر کے اوپر سو، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو بند کمروں میں ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اس سے بڑے حال میں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو سو جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو بکواس کر، تیرا اللہ سن رہا ہے۔ تو گالی دے، تیرا اللہ سن رہا ہے۔ تو دعا دے، تیرا اللہ سن رہا ہے۔ تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نفرت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو حلال کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو حرام کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔
تو شراب بیچ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ڈرگز بیچ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سخاوت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو محبت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو معاف کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حسد کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو کفر کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، کدھر بھاگوں کہاں جاؤں؟ اللہ میرے آگے، اللہ میرے پیچھے، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شاہ رخ سے زیادہ قریب، میں بیٹھوں، میں اٹھوں، میں چلوں، میں سوؤں، میں کھاؤں، میں پیوں، میں لڑوں، میں محبت کروں، میں نفرت کروں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سنو کیا کہتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میری بندیوں سنو اپنے رب کا دیکھنا، میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا۔ رات کالی ہو، کالی رات، اسکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ، یہاں تو کالے پہاڑ ہے نہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہیں۔ کالی رات ہو، 14ویں رات نہ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات اور کالی چونٹی۔ کتنی چھوٹی ہوتی ہے کالی چونٹی، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے، اور یہ ایک نہیں چل رہی، ٹریلینز چل رہی ہیں۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، اللہ اکبر، میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب عرشوں پر کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کرنے والے کو برابر کر دے گا۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مصلی پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا۔ تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے۔ میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم، کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف
بن طابق بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناذ بن إيهام بن مقصر بن ناحب بن زارق بن سمي بن مضي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناعور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيث وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان. کیا میرے نبی کی نسل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے. عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے. میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں. اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے گوہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، اور دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے. زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے. ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے. سامنے مجلس ہے، یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں. تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا. کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں. تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا. وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا. کہنے لگا لا اومن او یومن حاض الدب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. تو آکڑتے کھلو ہو گیا، بے مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا ہے. اور وہ یوں پڑی ہوئی اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. سبحان اللہ. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا، بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسَ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن برئی جان مشتاقا درادا فداء روضہ خیر البشر کن. میرے نبی میرے نبی میرے نبی کل کائنات کے نبی. ہاں ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف، ذات، حقیقت کو بیان کرتے ہیں. لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں وہ طاقت کہاں. میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں. اللہ نعت خوانی کرتا. ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے. 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں. اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسے موت. تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی. میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے. میرا رب اپنے نبی کی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناک
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے اور نعت خان کون ہے؟ میرا اللہ. یہ میرے اللہ نے میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے. آپ مسکرا رہے اور گو پڑی ہوئی مردہ تو آپ نے کہا یا رب اے گو. اب وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی یہ کی ہو گیا یہ میت نو سدی جانتا ہے یا رب. تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی اس کی گردن ہوتی نہیں چھوٹی ہوتی اندر ہی گھسی تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا. مردہ تو انسان نہیں بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے. اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اللہ اکبر. کیا کہتی ہے؟ گو مردہ کیا کہتی ہے عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ وسعدیک میری خوشبختی یا رسول اللہ کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے. میں حاضر یا رسول اللہ میرے بھاگ جاگ اٹھے میری خوش قسمتی یا رسول اللہ. آگے سنو اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا. اوئے ہوئے کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیام. قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے. قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت والساعۃ ادھا وامر اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبتناک کر کے بتایا. یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. قیامت. اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں سننا. وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ حاضر وسعدیک یا رسول اللہ. میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک ہے پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. اللہ اکبر. میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں صفاتی نام. آپ کا ذاتی نام تو 2 ہے محمد احمد
محمد، احمد، دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے۔ صفاتی نام 1177، سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں، اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی، جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو، یہ گو بات کر رہی، یوں ایسے سینہ تان کے، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے، گوہ کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا اللہ، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقاب، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ تو میں اگلی آپ سنیے گا، من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، من انا، آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں، لے بھئی اے کی بڑی ہے، تب بندہ چھوڑے جانور بول پہ ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، وہ کیا کہتی ہے؟ سنو، وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ آدھی بات کر رہی ہوں، اس کو بھی پتا ہے یہ آدھی بات ہے، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ ابھی آدھی بات ہے۔ اگلی سنو، کہتی ہے وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان، ایک گوہ کو پتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتنوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا کے، اور وہ گوہ مری ہوئی زندہ ہو کر کہہ رہی ہے آپ رب العالمین کے رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ تو اگلی سنو، آگے اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ذلیل و خوار و ہلاک، برباد۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن دس کی صلاح ہے؟ وہ پہلے جو یوں کھڑا تھا پھر یوں ہو گیا، کہنے لگا ہن تو منے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، تو میت بلوا لے، ان پیچھے کی رہ گیا؟ یہ میرے نبی کی نسل، یہ میرے نبی کا مرتبہ، یہ میرے نبی کا خاندان، یہ میرے نبی کی ہستی حیثیت، وَعِسُّ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، ہر کالے گورے کا میں نبی ہوں، میں جنات کے نبی، کالے گورے کے نبی، مشرق مغرب کے نبی، شمال جنوب کے نبی۔ سبحان اللہ، کسی نبی پر جبریل آیا ایک دفعہ، ساری زندگی میں نبی ایک دفعہ جبریل آ کے پیغام دے کے دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ کسی نبی کے پاس 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس نبوت کا زمانہ سب سے تھوڑا 23 سال، اور 23 سال عربی کے سال، انگریزی کے نہیں، انگریزی کے نہیں، جو 6 مہینے اور اس میں سے 1 سال اور اس میں کم ہو جائے گا۔ 23 سال میں جبرائیل میرے نبی کے پاس 24,000 دفعہ آئے، 24,000 دفعہ، سبحان اللہ۔ اور جبریل کا آنا تو چھوٹی بات ہے، اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرشوں پہ کھڑا کر کے بولا علی آجا میرے حبیب، آجا تیرے میرا ملاقات ہونی چاہیے، دوست کو دوست سے ملنا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان گزروا دیے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے، میرے بیٹے آ گئے، آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے۔ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کھڑے، یحییٰ علیہ السلام استقبال کر رہے تھے، ہمارے بھائی آ گئے، 2 جہان کے نبی آ گئے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے تھے پھولوں کے ہار لے کر، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے تھے پروٹوکول لے کر، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ۔ ہر جگہ نبیوں کا، فرشتوں کا، فرشتے جو ہیں کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ جس دن میرے نبی آسمانوں پہ گئے ہوں گے
ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی بندگی میں تھے اور اب بھی ہیں، لیکن جب میرے نبی پہنچے ہوں گے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میری تسبیح چھڑ کے میرے نبی نو ملو، جاؤ میرے نبی کو ریسیپشن دو، پروٹوکول دو۔ سورے فرشتے میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو رہے ہوں گے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے بھائی آ گئے۔ ساتویں آسمان کا نظارہ کچھ اور تھا، ایک عجیب حکمت۔ ساتویں آسمان پہ ایک بیت اللہ دیکھا، جیسے مکے کا بیت اللہ، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور اس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی ہے ناف تک، اور یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھا ہے، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا، آپ کے جد، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہاں، اللہ نے باپ کو نہیں چلایا بیٹے کی طرف، رتبہ میرے نبی کا بڑا، رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا، تو میرے اللہ نے امت محمد کو پیغام دیا، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ماں باپ کیسے ذلیل ہوں گے اس امت کے ہاتھوں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے، مجھے کیا پتا؟ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں۔ تو سنو، یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، بیٹے تو بک بک کرتے ہی رہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حالانکہ قیامت آئے گی جب دنیا سے مسلمان مٹ جائیں گے، جب کفر ہی کفر ہوگا، اللہ قیامت کو قائم کرے گا۔ لیکن ماں باپ کو دکھ دینا، درد پہنچانا اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کو قیامت کے ساتھ جوڑا، اور خاص طور پر جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو میرے نبی نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو وہ یوں بیٹھے آرام سے، وہ نہیں ہلے۔ تو جب پتہ چلا میرے نبی کو کہ میرے دادا ابراہیم ہیں، تو میرے نبی خود آگے گئے، میرے نبی خود آگے گئے۔ پیغام ہے کہ بیٹا عرشوں پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، ماں کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سنو نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے والدین اگر یہاں ہیں تو سن لو، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں تلاوت کر رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ کے کہتا ماں جی حاضر، نماز پیچھے پوری کراں، پہلے تسی فرماؤ۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا، مجھے قرآن کی تلاوت سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے فرمایا حارثہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چھوٹے سے مجمع کو کتنا بڑا مائک آواز پہنچا رہا ہے کہ مائک ہٹا دو تو میری آواز تیسری لائن سے آگے نہیں جائے گی۔ اور یہ کیا سپیکر ہے حارثہ بن نعمان کے پاس کہ مدینے میں قرآن پڑھا اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں چلی گئی۔ کیا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، تو اس کی آواز جنت میں کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے حکم دیا ہے یہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے پر ہی نہ مر جاؤ، اسی کے لیے مت زندہ رہو، اس کے غلام بن کے مت زندگی گزارو۔ یہ ہاتھوں کی میل ہے، یہ پاؤں کی مٹی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، یہ مٹ جانے والا سودا ہے، اس کے پیچھے ایمان کے سودے مت کرو، عزت کے سودے مت کرو، غیرت کے سودے مت کرو، اپنی حسب نسب شرافت کو آگے رکھو، رشتوں کو آگے رکھو۔ میرے نبی کو اللہ چلوا رہا ہے، میرے نبی چلے، جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے۔ اچھا فرق سن، پہلے نبیوں کے پاس گئے تو وہ کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ جب آپ ابراہیم کے پاس پہنچے
تو ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، اور ایسے ہی گلے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا جیسے باپ بچے کے ساتھ کرتا ہے، ماتھے کا بوسہ دیا اور آگے روانہ کیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جا رہے ہیں، اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور ابراہیم کے آگے جھکا کر بریڈ فورڈ کے نوجوانوں کو، پوری امت کے نوجوان بچے بچیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بن جاؤ، ماں باپ کے آگے جھک کے چلو گے تو عزت پاؤ گے، ورنہ جانور سے بھی ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے، رشتوں کو پانی دو۔ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کی زندگی کا درس عظیم ہے۔ ہاں، سدرۃ المنتہا آ گیا۔ جبریل بولے یا رسول اللہ، آج کی ٹرمینالوجی میں بولوں، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، آگے ویزا کوئی نہیں، کسی کو ویزا ملتا ہی نہیں آگے کا، بس آگے اگر میں جاؤں گا اتنا، یہ دیکھو انہوں نے کہا اتنا، اگر میں اتنا بھی آگے گیا نا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو میں اس کو یوں ذرا آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ جبریل بولے جی آگے جی میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، آپ جانو آپ کا رب جانے۔ پھر میرے نبی اپنی شان کے ساتھ گئے ہیں، پھر میرے رب کے عرش کے دروازے کھولے ہیں، پھر میرے نبی نے اللہ کے عرش پہ قدم رکھا ہے، عرش بھی جھوم جھوم گیا کہ آج کون آ گیا، عرش بھی جھوم اٹھا، آج کون آ گیا، آج رحمت للعالمین آ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے، اللہ کے حبیب محبوب رسول آ گئے۔ عرش بھی خوشی سے جھوم رہا تھا، اور پھر اوپر رب اور عرش کے درمیان پردے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، جن پردوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کیا کہا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ او میرے بھائی بہنوں، زندگی کی قیمت لگاؤ، اسے پونڈ پہ برباد نہ کرو، اسے 4 مرلے کے گھر پہ برباد نہ کرو، اسے مٹ جانے والی زندگی کے پیچھے برباد نہ کرو، اس کی قیمت لگاؤ، اور اس کی قیمت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنی زندگی میں اللہ سے جڑو، اس کی اطاعت کے ساتھ، محمد مصطفیٰ سے جڑو، ان کی غلامی کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، اور محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، اور محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ خود بولے گا۔ محمدی زندگی گھر میں آئے گی، جسم میں آئے گی، دفتر میں آئے گی، جاب میں آئے گی، شاپ میں آئے گی، سارے طور اطوار بدل جائیں گے۔ اور میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا، وہ ہے حبیب اللہ، ایک کو حبیب بنایا، ایک کو محبوب بنایا، اور پھر اعلان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے حبیب، بریڈ فورڈ والوں کو بتا دے، مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک تیرے غلام نہیں بنے گی میں قبول نہیں کروں گا۔ وہ عرب کا سکہ نہیں چلتا، سید قریشی نہیں چلتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سید بھی، قریشی بھی، عربی بھی، چاچا بھی۔ اور قرآن نے کہا برباد ہے ابو لہب، میرے نبی کا چاچا ہو کے، سید ہو کے، قریشی ہو کے، عرب ہو کے، میرے رب نے کہا برباد ہے ابو لہب۔ اور بلال غلام ہو کے، غلام کا بیٹا ہو کے، حبشی ہو کے، کالا ہو کے، بدصورت ہو کے، غریب ہو کے، فقیر ہو کے، سنو، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا، مدینے سے اٹھے گا۔ ہاں، ہائے ہائے، آپ نے کہا لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے صرف اونٹنی پہ سوار چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا۔ وہ اذان بلالی رہ گئی رسم اذان،
روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ اذان بلالی ہم سب سنیں گے جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارا میدان معاشر کا مرد عورت کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارا میدان معاشر کا مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ اس دن بلال کی اذان سننا، وہ غلام ہو کر محبوب ہوئے، حبیب ہوئے، پیارے ہوئے۔ عجب ہائے ہائے، ظہر کی نماز کی اذان دینے لگے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتے 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 آواز بند ہو گئی، اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آئے، کہا آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا، میرا نبی نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے، جہاد پہ چلے گئے، 6 مہینے تک آئے نہیں۔ لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے، کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو آئے۔ بلال یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، اور اسی وقت اونٹنی کو بھگایا۔ 21 دن کا سفر، 21 دن کا سفر 7 دن میں کیا، 7 دن صرف نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے اور بھگاتے بھگاتے بھگاتے۔ 8ویں دن جب مدینے میں پہنچے تو آتے شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر تڑپ اٹھے اور چیخنے لگے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں۔ پھر گئے سیدھے قبر پہ جا کے یوں قبر کو لپٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ بے قراری میں روئے جا رہے، میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ ہے نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ کون سی نماز تھی اللہ ہی جانتا ہے، اور سب کو پتا تھا بلال نے قسم کھائی ہے کہ اذان نہیں دیں گے، لہذا کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی کہ بلال سے کہیں آج اذان بلالی سنا دے۔ تو چند صحابہ کو خیال آیا کہ نبی کے نواسوں کو سفارشی بناتے ہیں، حسنین۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ آپ ان دونوں کو اٹھاتے اور دونوں کو سینے سے لگاتے اور کہتے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے نفرت کرے ان سے نفرت کر، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار کر۔ آپ اپنے بچوں کے لیے گھر میں تشریف لاتے دونوں کے، اور ایسے ہو جاتے ایسے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب نواسی کو بٹھاتے، پھر پورے کمرے میں چکر لگاتے۔ یہ میرے نبی نے لیسن دیا ہے کہ بچوں کو ٹائم دو۔ جو ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے، چاہے مدینے میں رہیں چاہے بریڈ فورڈ میں رہیں۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے ان کے بچے انسان بنیں گے، چاہے لندن میں رہیں چاہے بریڈ فورڈ میں رہیں، چاہے مکہ میں رہیں چاہے ملتان میں رہیں، ان کے بچے انسان بنیں گے۔ اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہ دیا وہ جانور بن کے پروان چڑھیں گے، پونڈ کے پیچھے بھاگتے رہے۔ میرے نبی جیسی ہستی اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، تم کیسے لوگ ہو جو کہتے ہو جاب ہے شاپ ہے، ٹائم کوئی نہیں۔ لعنت ہے اس جاب اور شاپ پر جو تمہیں تمہاری اولاد کے بھی قابل نہ چھوڑے۔ بیوی کے لیے بھی ٹائم نہیں، بیوی کے لیے بیوی کے پاس خامند کے لیے ٹائم نہیں، میاں بیوی کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کون سی دولت ہے جس پر تو نے اولاد جیسی چیز کو قربان کر دیا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے نبی نے حسن کبھی حسین پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا اور جھولا دے رہے ہوتے تھے، جھولا جیسے اب مائیں جھولا دیتی ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو، پھر ان کو کہتے اوپر چڑھ بیٹا، اوپر آ جا۔ تو وہ ایسے ہوتا ادھر پھر ادھر۔ آپ کہتے اور آگے آ جا، آگے تو اب ایسے ہوتے تھے، پھر آپ یوں ہو جاتے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ، تو وہ چڑھتے یہاں آ جاتے۔ اب اسے آگے تو آپ کا منہ شروع ہوتا، تو یہاں اس کو کھڑا کر کے دونوں بازو ایسے فکس کر کے آگے بڑھ کے ان کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ ہاں جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کہتے ہیں لڑاکا، لڑنے والا، جنگ کا شاہ سوار۔ آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔
جب حسین پیدا ہوئے آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چل رہی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. آج تک دنیا میں کبھی کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے نام سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی ہوئے ہوئے بچے گرمی، تھوڑا سا گرمی تھی تو آپ باہر نکلے تو دیکھا دونوں بھائی دھوپ میں کھیل رہے تھے. تو آپ نے علی سے کہا علی تجھے پتہ نہیں ان کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے، ان کو جلدی گھر لے جا، دھوپ چڑھ گئی ہے، دھوپ چڑھ گئی ہے. سبحان اللہ. آپ نماز پڑھا رہے تھے اور سجدے میں سر رکھا اور لمبا کر دیا سجدہ. تو صحابہ پیچھے پہلے تو انتظار کرتے رہے، پھر ڈر گئے کہ آپ فوت ہو گئے، آپ نماز میں فوت ہو گئے. لیکن جو پہلی صف میں تھے نا انہوں نے جرت کر کے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسن حسین دونوں کمر پہ چڑھے بیٹھے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. ایک آدمی جو پیچھے قریب تھا وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے وہ ان دونوں بھائیوں کو اتارنے لگا. تو میرے نبی نے یہاں سے دیکھا، یہ یہاں سے کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو میرے نبی نے ایسے سجدے میں تھے نا تو یوں ہاتھ کر کے اس کو روکا، ایسے اس کو روکا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. جب تک حسن حسین کمر سے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور جب وہ نیچے اترے پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کو پورا کر کے سلام پھیرتے ہی دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر. چونکہ آپ دیکھ رہے تھے ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ جان دے گا. تو آپ تو کہتے رہے پر عجب حال کیا امت نے، ایک کو نسل سمیت ذبح کر دیا، ایک کو زہر دے کے تڑپا کے مار دیا. اور میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول، میرے جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے. اور ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اس سے سکھ دیا مجھے سکھ دیا، جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی. ایک دن آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن حسین علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں. تو صحابہ آئے بچوں کے پاس حسن حسین کہ بچوں آج کسی کی نہیں چلے گی، تم بلال سے کہو اذان دے. تو یہ دونوں ننھے منھے بھائی، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے، 10 مہینے کا فرق تھا دونوں بھائیوں. چچا ایک درخواست، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ درخواست کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ امر کریں، آپ حکم کریں. کہنے لگے جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دے دو. تو ایک دم وہ رونے لگے. بلال کہا ہے میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم پہ تو ہزاروں قسمیں قربان ہیں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اذان دیتا ہوں. جب وہ چڑھنے لگے اس بی بی کے گھر، قریب ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو سانس رک گئے، سب کے آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ یوں منظر دیکھ رہے کہ آج بلال تو ہے، محمد مصطفیٰ نہیں ہے. آج اذان بلالی تو ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی جھلک نہ ہوگی. جب ان کانوں میں انگلیاں، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینے میں گھر گھر ماتم بچ، عورتیں بھی چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں. سارے مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے، لیکن آپ تو جا چکے تھے. یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے. آپ سب میرے بھائی بہن بیٹھے ہو، میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ. اور یہ قیمت پیسے سے نہیں ہے، پاؤنڈ سے نہیں ہے، ڈالر سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ سے ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے ہے. ہماری جماعت ایڈمیرا گئی تو نماز پڑھنے والے نوجوان امام نے سلام پھیرا تو کچھ لڑکیاں قریب آ گئی. لڑکی نے پوچھا تم انگریزی جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. تو لڑکیاں کہنے لگی یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ مجھے اشفاق احمد نے سنایا جو ڈرامہ نویس ہے. اس نے کہا میں اور میری بیوی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکیاں اس سے کیا کہتی ہے. وہ انگریزی میں امام سے کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نوجوان امام نے کہنے لگا
हमने इबादत की है। तो उस लड़की ने कहा, आज तो इतवार नहीं है। तो इमाम ने कहा, यह हम दिन में 5 मरतबा करते हैं। लड़की कहने लगी, ये तो बहुत ज़्यादा है। लड़के ने इस पर वाज़े किया, अल्लाह ताला के एहसानात को सामने रखा जाए तो ये बहुत थोड़ा है, और यही वो अमल है जो सुकून की बहार लाता है। ये तो मुशक्क़त नहीं, ये तो राहत है। फिर लड़की ने हाथ बढ़ाया जाने के लिए, तो उस नौजवान ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ये हाथ आपको नहीं लगा सकता। उसने कहा, क्यों? तो इमाम ने कहा, ये मेरी बीवी की अमानत है। तो वो लड़की खड़ी खड़ी गिर गई, उसकी चीख निकली और वो रोने लगी कि कितनी खुशकिस्मत है वो बीवी जिसको ऐसा खाविन मिला। काश यूरोप के मर्द भी ऐसे होते। और वो सिसकियाँ लेते हुए वहाँ से चली गई। अशफाक अहमद अपनी बीवी से कहने लगे, बानो, आज वो तबलीग हुई जो लाखों किताबों से भी नहीं हो सकती। आज उसने एक अमल से करके दिखा दी। आज ये नारा खूब लगता है कि आबादी बढ़ रही है। मत आबादी बढ़ाओ, मैं मदरसा चलाता हूँ। मुझे पता है मेरे मदरसे में 300 लड़कों की गुंजाइश है। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे यहाँ दाखिला बंद है। हम इंसान होकर भी गुंजाइश को जानते हैं और तंगी को जानते हैं। क्या अल्लाह रब होकर नहीं जानता कि मुझे पाकिस्तान में कितने पैदा करने हैं? इसका इल्म इतना घट गया, क्या उसके खजाने कम हो गए? अगर 2 बच्चे हैं, एक मर गया तो क्या करोगे? मेरा एक दोस्त मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। करंगू हम उसको कहा करते थे। एक ज़बरदस्त आदमी था। मरी से दौड़ता तो इस्लामाबाद तक पैदल चला जाता था। मरी से इस्लामाबाद 45 किलोमीटर का सफ़र है। ब्रिगेडियर का बेटा था। उसकी माँ भी बड़े ऊंचे खानदान की थी। वो शराब में, आवारगी में पड़ गया। गोरों से उसकी दोस्तियां हो गई। इस्लामाबाद में रहता था। बड़े बड़े अजीब काम शुरू कर दिए थे। हमारी जमात इस्लामाबाद आ गई। एक आदमी मुझसे कहने लगा, आपका कोई दोस्त है, उसने यहाँ बड़ा गंद फैलाया हुआ है, आपसे उनको मिलना है। मुझे उसका नाम भूल गया था। मुलाकात का वक्त तय हुआ। अल्लाह ताला के हुक्म से इज्तिमा में बारिश हो गई। मुलाकात न हो सकी। इज्तिमा में खुश्क जगह तलाश करते करते मैं एक जगह सुन्नतें पढ़ने लग गया। जब मैंने सलाम फेरा तो उसे एक जगह बैठे देखा। एकदम मुझे ख्याल आया कि यही मुस्तफ़ा है। उसने मुझे गौर से देखा, मैंने उसे गौर से देखा, लेकिन न उसने पहचाना न मैंने पहचाना। मैं शर्म के मारे उससे पूछ न सका। उसका हुलिया भी काफ़ी हद तक बदला हुआ था। सोने के बूंदे उसके कानों में पहने हुए थे। अजीब सा लिबास पहना हुआ था। जब नमाज खत्म हो गई तो मैंने एक साथी से कहा, ये नौजवान जो बैठा हुआ है उससे पूछो तुम्हारा नाम मुस्तफ़ा है। अगर ये कहे कि उसका नाम मुस्तफ़ा है तो कहना कि तुम्हें तारिक जमील बुला रहा है। तो वो उसके पास गया। फिर मुस्तफ़ा भागकर मेरे पास आया। फिर मुझसे कहने लगा, मैंने सुना है कि तू तबलीग में बड़ा बिग शॉट बन गया है। मैंने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कहने लगा, मैंने तो तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। ये हमारी पहली मुलाकात थी। फिर हम उससे मिलते रहे। आखिर उसने एक चिल्ला लगाया। चिल्ला लगाने के बाद सारे गुनाह छोड़ दिए। आवारगी, बदकारी, शराब भी छोड़ दी। फिर दोबारा गोरों से दोस्ती हुई तो शराब शुरू कर दी, मगर जीना के करीब न गया, जुए के करीब न गया। एक दिन उससे मुलाकात हुई। मैंने कहा, अहमद मुस्तफ़ा, ये भी छोड़ दो। कहने लगा, सन 2000 ईस्वी में 3 चिल्ले लगाऊंगा, फिर पक्की तौबा कर लूँगा, हज भी करूँगा, अम्मा को भी करवाऊँगा। मैंने कहा, तेरे पास क्या गारंटी है कि तू सन 2000 तक जिएगा? कहने लगा, नहीं मरता। सन 96 के सितंबर में उससे बात हुई थी और अक्टूबर सन 96 को पता चला कि अहमद का इंतकाल हो गया। मगर एक बात है कि वो 5 वक्त का पक्का नमाजी था। वो इस हाल में भी नमाज नहीं छोड़ता था। मैं उसके जनाजे में गया, फिर उसके घर गया ताजियत के लिए। उसके वालिदा को पता चला कि मैं बाहर बैठा हूँ। उन्होंने मुझे अंदर बुलवाया। मैं अंदर चला गया। फिर उसकी माँ बच्चों की तरह रोने लगी और कहने लगी, अहमद तुझे बहुत याद करता था और कहता था कि मेरा एक ही सच्चा दोस्त था जिसने मुझे सच्चा रास्ता दिखलाया। फिर कहने लगा,